تشریف لا چکے ہیں اور اب انشاءاللہ تعالی درس قرآن شریف شروع ہوگا۔ ہم تمام معزز خواتین و طالبات سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد مدینہ اپارٹمنٹ کے سیلر میں تشریف لا لیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے دھیرے دھیرے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد معدن الجود بالکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 166 تک کا درس ہو چکا ہے۔ اللہ سبحانہ سارے دروس کو اور ہم سب کی حاضری و شرکت کو اپنے فضل سے قبول فرمائے اور اس کا ثواب ہم سب کی اصلوں کو عطا فرمائے اور نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ آیت نمبر 167 میں فرماتا ہے کہ ہم نے جو بھی مصیبتیں یا تکلیف کسی بھی مقام پر جس کسی کو بھی دیا ہے، خصوصاً اسلام کی بلندی کے لیے جنگ کے میدان میں، اور اپنوں کو جو مصیبتیں پہنچتی ہیں ان میں جو ظاہری طور پر اپنے ہیں ان کو اور جو مخلص اپنے ہیں ان کو آزمانے کے لیے بھی تکلیف کا سما ہم باندھتے ہیں۔ مثلاً 100 200 500 کی پبلک ہو اور اس میں سب ایک جیسا نعرہ لگا رہے ہوں، لیکن حقیقت میں ان میں کچھ ایسے ہیں جسے دو رخی پالسی کی حامل شخصیت بول سکتے ہیں، یعنی وہ بظاہر کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، حقیقت میں وہ آپ کے دشمن کے ساتھ ہے، جسے شریعت میں منافق بھی کہا جاتا ہے، یعنی بظاہر آپ کی بات کریں گے اور حقیقت میں وہ آپ کے کٹر دشمن ہوں گے۔ قول و فعل میں ایکوالٹی نہ ہو اسے منافق کہتے ہیں۔ رب فرماتا ہے ہم نے جو مصیبتیں دی ہیں، ایک تو مخلص مومن کو ظاہر کرنے کے لیے اور ایک منافق کو ظاہر کرنے کے لیے۔ وقیل لہم تعالوا، اور اس عالم میں جب سخت ضرورت تھی تمہاری، اللہ کی جانب سے نبی نے آواز دیا، تعالوا، آؤ، قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور دین اسلام کی علو و مرتبت کے لیے لڑو، او ادفعوا، یا دشمنوں کو دفع کرو۔ قالوا، منافقوں نے کہا، لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ لڑنا ہے تو ہم آپ کی اتباع نہیں کرتے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، یہ منافقین اس وقت
ایمان کے مقابلے میں کفر سے زیادہ قریب تھے۔ یقولون بافواہہم، اپنے منہ سے وہ بول رہے تھے، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں تھا۔ پوری منافقت کی تعریف کی جا رہی ہے۔ واللہ اعلم بما یکتمون، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تو خوب جانتا ہے کہ وہ کیا چھپا رہے ہیں۔ آیت کریمہ میں خاص غزوہ احد کے موقع سے جو بات ہے، لیکن حقیقت میں اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کسی بھی موقع سے خاص طور سے مسلمانوں کو یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ اپنی بات اور اپنے اندر ایکوالٹی کے خلاف کوئی عمل کرے۔ ابھی آپ الیکشن میں بھی دیکھے ہوں گے کہ اس طرح سے دوگلی پالیسی ہوئی ہے، تو رزلٹ آ جائے گا تو خود سامنے آ جائے گی بات۔ افسوس یہ ہے کہ انسان کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ جب جھوٹ ظاہر ہو جائے تو رسوائی کتنی بڑی ہوگی۔ جھوٹ کیوں بولیں گے؟ ہمیں رائٹس حاصل ہے تو ہم اپنی رائٹس کا استعمال کریں گے نا۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ جب مجھ سے کسی نے فتوے پوچھے کس کو دینے چاہیے، میں نے کہا اسے آپ ووٹ دیں جو آپ کے مذہب کے حوالے سے ہمیشہ آواز سر بلند کرتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں کافر و مشرک کو بھی نہیں دیکھا گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ نمرود نے جب تک عدل کیا، انصاف کیا، تو اسے اللہ تعالیٰ نے حکومت دیا۔ 1/3 پوری دنیا کی، پورے ملک کی سلطنت دی اسے۔ قرآن کہتا ہے اذ آتاہم اللہ الملک، ملک پر پوری بادشاہ، ملک کی بادشاہت دے دی اس کو۔ جب تک عدل کرتا رہا بادشاہت دی، جب عدل کے خلاف قدم اٹھایا چھین لیا۔ پارہ نمبر 3 کی سیکنڈ پیج کی آپ آیت دیکھیں گی تو اس میں ابراہیم اور نمرود کا جو مناظرہ ہے اس میں صاف ہے کہ جب عدل یعنی ابراہیم کے خلاف قدم اٹھایا، اللہ تعالیٰ نے حکومت چھین لی اور پسپا کر دیا۔ اس سے ایک عبرت ملتی ہے کہ نظام عدل میں، نظام حکومت میں آپ کفر و اسلام کو نہیں، عدل کو دیکھیں، انصاف کو دیکھیں۔ جو آپ کے ساتھ انصاف کر رہے ہوں، جو آپ کی زمین تنگ نہ کر رہے ہوں، جو آپ کے ساتھ رواداری، جو آپ کے مذہب پر، جو آپ کے پرسنل شرعی اسلامک لا پر، پرسنل لا پر اٹیک نہ کر رہے ہوں، ایسوں کو آپ سلیکٹ کیجئے۔ یہ جمہوری ملک ہے۔ اب اسلامی ملک ہوتا تو اس میں سلیکٹ کی بات ہی نہیں ہوتی، وہ تو پہلے ہی سے ہوتے سب کچھ۔ اپنے مفاد کا لحاظ نہ ہو، اپنے معاشرے کا لحاظ ہو، سوسائٹی کا لحاظ ہو، مذہب کا لحاظ ہو، ملک کا لحاظ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ذرا غور کریں، ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کا قانون یہ ہے کہ آپ جب گاڑی چلائیں تو آپ لیفٹ سے اپنی گاڑی کو رکھیں، آپ رائٹ نہیں چلا سکتے۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ یہاں تک کہ اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا رائٹ میں ہو تو آپ ہی کو دوشی ٹھہرایا جائے گا۔ جبکہ مذہب اسلام یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے کہ ان اللہ یحب التیامن فی کل شیء حتی التنعل والترجل، کہ اللہ تعالیٰ رائٹ ہینڈ کو ہر چیز میں پسند فرماتا ہے، یہاں تک کہ جوتا پہننے میں اور کنگھی کرنے میں بھی آپ رائٹ کا خیال کریں گے۔ تو مذہب ہمارا کیا کہتا ہے یہ، لیکن مذہب جہاں یہ کہتا ہے وہاں یہ بھی کہتا ہے کہ آپ جس ملک میں رہو وہاں کے امن و شانتی کے بحال کے لیے آپ سے جو بن پڑے کرو، یعنی وہاں کے قانون کو پاسبلٹی کے مطابق فالو کرو۔ اور یہ جو نبی کی حدیث ہے یہ فرض و واجب کی نہیں ہے، کیونکہ اگر فرض و واجب کی ہوتی تو جس کا رائٹ پاؤں نہ ہو وہ کیا کرتا، جس کا رائٹ ہینڈ نہ ہو وہ کیا کرتا۔ اس کا مطلب یہ اختیار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کرو گے تو ثواب ملے گا، لیکن اگر ملک کے قانون کو آپ نہیں اپنائیں گے تو آپ کی کالر کو پکڑا جائے گا، آپ کو دوشی ٹھہرایا جائے گا، ہیلمٹ نہیں پہنیں گے آپ کو برا بھلا کہا جائے گا۔ میں تھوڑی دیر کے لیے بھی کہیں جاتا ہوں نا تو ہیلمٹ پہنتا ہوں، لوگ بولتے بھی ہیں کہ حضرت آپ ہمیشہ ہیلمٹ پہنتے ہیں گاڑی چلاتے وقت۔ میں کہتا ہوں تمہارا کالر پکڑے گی نا پولیس تو تم 4-5 کنٹل کی گالی بکو گے، لیکن جب میرا کالر پکڑیں گے نا
تو میں سوائے رونے کے اور کچھ نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ قوم ہے، میری رسوائی پوری قوم کی رسوائی ہے، میں قوم کا رہنما ہوں، اس لیے میں کسی بھی موقع سے انلیگل کام ہرگز نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ ایک موقع سے ایک دبنگ، جس کو آپ دادا بولے حیدرآباد کے حساب سے، اس نے ایک سوال کیا، کیا بغیر ٹکٹ کے ہم سفر کر سکتے؟ میں نے اتنی مرتبہ ان کو حرام 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 کہا تو وہ بولا چپ رہو صاحب، چپ رہو، کیوں کر سکتے نہیں؟ انہوں ہم پر ظلم کر رہے ہیں، انہوں ہم پر یہ کر رہے ہیں، انہوں ہم پر یہ کر رہے ہیں، تو ہمارے کو موقع ملے تو کیا کرنا؟ میں کہا یہ بتاؤ، اگر ٹی ٹی تمہاری ٹکٹ چیک کرنے کے لیے آئیں گے تم کیا کرو گے؟ باتھ روم میں چلے جاؤ گے؟ کتنی شرم کی بات ہے۔ اور اگر چیک کریں گے اور تمہارے پاس ٹکٹ نہ ہو تو اس وقت بتاؤ تمہاری کتنی بڑی رسوائی ہوگی، یا تو وہ پولیس کو ڈلوا دیں گے یا تم پر فائن لگائیں گے۔ تو عزت ناموس اسلام کے لیے مسلمان ہو تمہاری بے عزتی مسلمان کی اسلام کی بے عزتی ہے، اس لیے بغیر ٹکٹ کے آپ سفر نہیں کر سکتے۔ یہ اس لیے نہیں کہ تم ایک انسان ہو بلکہ ایک مسلمان ہو، اور تمہاری بے عزتی اسلام کی بے عزتی ہے۔ تمہارا کوئی کالر پکڑے اسلام برداشت نہیں کرتا۔ ہاں اگر پیسے نہیں ہیں تو آپ ٹی ٹی سے بول دے جاتے پیسے نہیں تھے مگر میرے کو جانا تھا، اب جو کرنا ہے کرو، سچ بول دو آپ۔ لیکن فریب اسلام میں نہیں ہے، دھوکہ اسلام میں نہیں ہے۔ کسی کو بھی آپ دھوکہ نہ دیں، کسی کو بھی نہیں۔ جو بھی آپ سے بن پڑے عدل کیجیے، انصاف کریں، یہ تقاضا اسلام نے ہمیشہ کیا ہے آپ سے۔ جنگ کا میدان ہو، گھروں کے سکون کے ماحول ہو، معاشرے سوسائٹی ملک کی باتیں ہوں، عدل کا نظام قائم کرنے کے لیے جو بھی آپ سے بن پڑے وہ آپ کریں۔ آپ جانتی ہیں ایک لفظ آتا ہے بد دعا، حالانکہ عربی میں دعوت ہی استعمال ہوتا ہے۔ ایاک و دعوت المظلوم، مظلوم کی آہ سے بچو۔ جب میں سیاستہ کی عظیم کتاب ہے ابو داود شریف، اس کو پڑھا رہا تھا مدرسہ گلشن رضوی رائچور کرناٹک میں، یہ حدیث پاک جب آئی تو اس وقت تو اب ظاہر ہے 20-22 سال کی عمر ہوگی، پڑھا کے نکل گیا، لیکن میری ایک عادت رہتی کہ جب بھی کوئی بات کھٹکے تو میں تنہائی میں اس کو انالائز کرتا ہوں۔ مظلوم کی آہ سے بچو، یہ مظلوم ہیں کون؟ اس کی تحقیق تشریح کی دنیا میں جب گیا، ایک بات ایسی آئی کہ رونگٹے اس وقت سے کھڑے ہیں اور آج تک کھڑے ہیں، قسم سے۔ تقریباً 10 سے 15 سال 20 سال کا عرصہ گزر گیا، رونگٹے کھڑے ہیں۔ کیا؟ مظلوم کی آہ سے بچو، اور اس مظلوم میں کافر تک کو نبی نے شامل فرمایا کہ کافر کی بھی آہ نہ لینا۔ اب تک کیا سوچتے تھے ہم کہ اپنوں میں کسی کی بھی بد دعا نہیں لینا ہے، نہیں، مسلمانوں میں کسی کی بھی بد دعا نہیں لینا، یہی سوچتے تھے۔ لیکن اس میں کہا وَإِن كَانَ كَافِرًا، اگرچہ وہ کافر بھی ہو لیکن آپ ان پر بھی ظلم نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، اور مخلوق ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ اس کی بھی آہ کو قبول کر لیتا ہے۔ اور میں نے اس بات کو اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ جب میں ایک مرتبہ رائچور سے گلبرگہ شریف کا ایسے ہی سفر کر رہا تھا، ایک ہمارے چاہنے والے تھے، بڑے مخلص تھے، ہمیشہ درود پڑھتے رہتے تھے، اب ان کا انتقال ہو گیا اچانک۔ وہ تھوڑا کمزور تھے، ایک ایسے ہی کوئی پولیس والا طاقتور، بڑا اہم ٹاپک ہے ماں کسی کی آہ نہ لو، یہ ایک سمجھو یہ ٹاپک ہے، کسی کی آہ نہ لو۔ تو ایک پولیس والا آ کر کے اسے بار بار اپنے رائفل سے، جو سامان ہوتا ہے رائفل، ہاں، اس کے پیچھے کے حصے سے اسے ایسے ہی کھیل رہا تھا، مار رہا تھا۔ وہ کمزور تھا، میں بیٹھا ہوا تھا بازو میں سیٹ پہ، وہ جیسے مارتا تھا، پولیس ہونے کی حیثیت سے وہ ڈرتا۔ عام انسان کی بھی یہی بات ہے، وہ آپ کے گھر میں بھی پولیس آ جائے تو ہیبت ہوتی، یہ کیسے آ گیا، کہیں کو آ گیا۔ وہ کہتا صاحب کیوں مار رہے ہو؟
تو اب آپ جانتے ہیں کہ پولیس کی رسپانسبلٹی کہاں نبھائی جا رہی ہے. تو میرے کو جیسے کر رہا ہوں کرنے دے اس طرح سے. اب پیے ہوا تھا، ایک دم شراب میں لت تھا، مجھ سے رہا نہیں گیا. حالانکہ آپ اس بات پہ ہنسیں گی بھی، میرا ویٹ اس وقت جو ہے 35-40 تھا بس. مگر پھر بھی میں نے ہمت کر کے ان کو کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ انلیگل اور لیگل کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، اور بتائیے وہ بیچارہ آتھرائز ہے، ٹکٹ کٹا کر بیٹھا ہے اور آپ اس کو مار رہے ہیں. آپ کو تو انصاف کرنا چاہیے نا. آپ تو پولیس والے ہیں. پولیس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر ہمارے سامنے آ جائے تو ہم دشمنوں سے ڈرنے سے بچنے لگیں کہ اب ہمارا دشمن ہم پر کچھ نہیں کر سکتا، پولیس ہمارے سامنے ہے. وہ بندہ ٹکٹ کٹائے ہوا ہے اور آپ اسے بار بار مار رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ تو اب اس نے مجھے بھی ایک تھپڑ مار دیا. بس میں بھی چپ ہو گیا. اب اتنے میں ایک کافر عورت آئی. وہ سبزی وبزی وغیرہ ہوتا ہے نا، ظاہر ہے انٹرسٹی ہے وہ ٹرین، کوئی بھی چڑھ جاتی. تو بوڑھی ایک عورت آئی. اب اس کے ٹوکرے کسی بھی طرح سے اس نے چڑھائی اور وہی راستے ہی میں وہ بیٹھ گئی. اس کے ٹوکرے کو اتنے زور سے اس نے اپنی رائفل سے مارا کہ وہ ٹوکرا باہر گر گیا. اب اس بوڑھی نے ایک جملہ کہا، وہ کافر تھی. حقیقت یہ تھی کہ میں نے اس کو اپنی جگہ دی تھی، لیکن جب ٹوکرے کو پھینکا نا تو اس نے ایک جملہ کہا اپنے حساب سے، جس کا مفہوم یہ تھا اب کیا ہوگا، میں بچوں کو کیسے کھلاؤں گی، میرا سب پھینک دیے، اس طرح سے جو اپنے منہ سے نکالنے لگی. اور ایک جملہ کہی، تمہارا بھلا نہیں ہوگا. قسم اللہ 10 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ وہ پولیس والے، حالانکہ بہترین سے گاڑی بھی اچھے سے چل رہی ہے سب کچھ، لیکن پتا نہیں کیسے وہ، ہم لوگ ایسے ہی بیٹھے ہیں. پولیس والا گیا دروازے کے پاس اور دروازے کے پاس جا کر کے اچانک اس کے پاؤں پھسلے اور وہ 2 کٹ میں کٹ گیا. کسی نے اسے ڈھکیلا نہیں، کسی نے اسے کچھ نہیں کیا. ہم لوگ بھی کبھی سفر کرتے ہیں تو کبھی سامنے آ جاتے ہیں دیکھنے اکھنے کے لیے، پانی کی ضرورت ہے وغیرہ. تو ایسے ہی ہم لوگ سوچے کہ ہو سکتا ہو گیا ہو، سامان کے ساتھ وہ 2 کٹ گیا. اس کا سامان بھی 2 کٹ میں چلا گیا، وہ بھی 2 کٹ میں کٹ گیا. ایک جملہ کہا تھا اس وقت میں نے، چونکہ ایک ٹور کی طرح تھی، تقریباً 100 تھے ہمارے سب مریدین چاہنے والے. اسی وقت کہا تھا میں نے، یہ صرف بد دعا ہے ان کو اور کچھ نہیں. تو اس وقت لوگوں نے یہی کہا تھا، حضرت یہ تو کافرہ ہے، ان کی بد دعا. کہا نہیں انسان، میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالی فضل کی بنیاد پر کافروں کی بد دعا قبول نہیں کرتا ہے، عدل کی بنیاد پر قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں عدل چاہتا ہے، انصاف چاہتا ہے. اگر آج اس بوڑھیا کی آہ کو اللہ قبول نہ کرتا اور اس کے ظلم کو دیکھتا تو کل یہ کہہ سکتی تھی کہ تیرا نظام عدل کہاں گیا تھا. میں کافر تھی، وہ اپنے گھروں کی بنیاد پر، مشرک تھی اپنی گھروں کی بنیاد پر، لیکن تو خالق تھا، مخلوق میں عدل کہاں گیا تیرا؟ تو سوچیں، میں نے پریکٹیکلی طور پر اس حدیث کو دیکھیں اپنی آنکھوں سے. کبھی کسی کی آہ نہ لینا. آہ جو ہے زبان سے نہیں دل سے نکلتی. پرشین کا ایک شعر ہے، ہزر کن زدود دروں ہائے ریش، کہ ریشے دروں عاقبت سر کند. کہ درد مندوں کے دلوں کے آہ سے بچو، کہ درد مندوں کے دلوں کے جو دھوئیں اور آہ ہوتے ہیں عاقبت کو تباہ کر دیتے. عاقبت سر کند، عاقبت کو تباہ کر دیتے. اس لیے ماں اپنوں کو جو ہے ان کو تو کبھی تکلیف دو ہی نہیں، دشمن کو بھی تکلیف دینے کے لیے نہ سوچو. جہاں تک ہو سکے آپ اچھا کرو، اچھا ہی کرو. اس لیے کہ اگر دشمن آپ کا دشمن ہے تو اس کو تو اس کی سزا ملے گی، لیکن اگر آپ نے ان کے ساتھ رواداری اور اچھا سوچا تو حدیث کا پروانہ سنو، میں اپنے بندے اور بندیوں کے سوچ کے پاس رہتا ہوں. انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے اور بندی کے گمان کے پاس رہتا ہوں. وہ جو گمان کرتا اور کرتی ہے نا، میں اسی گمان کے تحت اسے دیتا ہوں.
ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ظلم سہیے، ہم پاسبلٹی کا ایک جملہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو سکے کسی کی آہ لینے کی حرکت، کسی کی آہ لینے کی کوئی ایسا عمل نہ کرنا جس سے کہ وہ منہ سے تو نہیں بولتا ہے یا بولتی ہے لیکن اس کا دل ضرور تمہارے لیے روتا ہے. تو یہی آہ تمہاری عاقبت کو تمہیں معلوم بھی نہیں ہوگا. آپ تو سوچو گی میں تو 10 حج کیا، 75 عمرہ کیا، ساری چیزیں کی، آپ بڑے خوش سے یہاں ساری بچیوں کی شادی کرا دی، سب کچھ بہترین، سب کچھ ایک دم اچھے سے ہو گیا ہے، مرنے کے حوالے سے بھی پازیٹیو. لیکن جب آپ کے حساب و کتاب اور آپ کے دفتر اعمال اور آپ کے نام اعمال کھلیں گے اور پھر جب اس وقت رسوائی کا کانسیپٹ آئے گا تو آپ رب سے کہو گی اے اللہ میں تو ایک دم پرفیکٹ سوچ کر آئی ہوں. تو اللہ کہے گا میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتی. پھر وہ اسکرین کی طرح تمہارے سامنے لا دے گا. بالخصوص حقوق اللہ کو نہیں لائے گا، حقوق العباد. حقوق العباد ہے یہ آہ کا جو کنیکشن ہے وہ مخلوق سے ہے. جس کسی کا بھی آپ نے دل دکھایا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. اس لیے کوشش کریں. میں تو اس حدیث پاک پر بھی جب بھی سوچتا ہوں کہ میں نے سب کا حق ادا کر دیا، نبی فرماتے ابو بکر صدیق کا حق ادا نہیں کیا، وہ میدان محشر میں اللہ پاک ادا فرمائے گا. اس جملے سے صرف پہلے یہ غور کریں کہ میں نے سب کا احسان اور حق ادا کر دیا. آپ دیکھیں کبھی بھی جنگ کا معاملہ ہو، کبھی بھی کوئی بھی معاملہ ایسا ہو، نبی فرماتے تھے بتاؤ تم میں سے کسی کا مجھ پر حق ہے تو میں حاضر ہوں. ارے باپ، کوئی ایسا حق ہے میں حاضر ہوں. پریکٹیکلی طور پر وہ حق اپنے سے لے سکتا ہے. کئی ایسے موقع آئے کسی صحابی نے کہا انٹینشن جو بھی ہو، ہاں یا رسول اللہ آپ نے مجھے مارا تھا، میں چاہتا ہوں وغیرہ وغیرہ، جو بھی ارادے. یہ ہے شریعت محمدی اور یہ ہے اسلام کا اسٹرانگنس کہ آپ کا احسان دوسرے پر رہ جائے آپ اسے معاف کر دو، لیکن آپ پر کسی کا ایک بھی احسان نہ ہو کہ اس ایک احسان کی وجہ سے آپ انہیں بد دعا، ہدف تنقید ہمیشہ میں رہیں، یہ آپ برداشت نہ کرو. پرفیکٹ لائف اپنی پاسبلٹی کے حساب سے گزارو تو یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک اپنے فضل سے معاف کر دے گا. رات میں ایسے ہی نشست میں بھی ایک جملہ کہا میں نے کہ آپ عبادتوں کے پہاڑ رکھو اپنے پاس لیکن بخشش اور نجات کا ذریعہ خدا کا فضل رکھو. خدا اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے آپ کو بخش دے، یہ آپ اپنا تصور رکھو، اپنا عقیدہ رکھو. دل اور زبان ایکول رکھو. کبھی بھی حق بولنے اور حق پر عمل کرنے سے پیچھے مت مڑو. کیوں؟ قبر میں آپ کو تنہا رہنا ہے، سب چھوڑ دیں گے. جو شوہر، جو باپ، جو بھائی آپ کے آنکھوں میں ایک قطرہ آنسو نہیں دیکھا ہو یا دیکھنا نہ چاہا ہو، وہ بھی آپ کو اکیلا تنہا مر جاؤ گی تو قبر میں چھوڑ دیں گے. آپ قبر میں فیس کرنے کے لیے مت سونا، آپ نبی کا جمال دیکھنے کے تصور میں سونا. فیس نہیں کر سکتی آپ. کون سی چیز ہے آپ کے پاس فیس کرنے کے لیے؟ جب 400 سال کا بے ریا عبادت کرنے والا فیس نہ کر سکا تو آپ کی عبادتوں میں کتنی ریاکاریاں ہیں یہ تو آپ خود جانتی. بغیر ریاکاری کے 400-300 سال عبادت کرنے والا اگر اللہ بخشتا ہے تو اپنے فضل سے بخشتا ہے. اس لیے فیس کرنے والے اعمال ہمارے اور آپ کے پاس نہیں ہے. آپ کے پاس اگر ہے تو بس اللہ اس کے رسول کی امید ہے. اس امید میں آپ جاؤ. تنہا کوئی نہیں، سب چھوڑ دیں گے، 40 قدم ہٹ جائیں گے، پھر فرشتے آ کر جب اٹھائیں گے تو آپ سے سوال دنیا کے معاملات کا نہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور اس خوبصورت حسین جمال والے کے بارے میں تو کیا کہتی تھی، یہی سوال ہو رہا. بتاؤ دنیا کے حوالے سے کچھ بھی ہوا؟ کتنی پراپرٹی تم نے چھوڑی، کتنی مجبوریاں تم نے جھیلی. تمہاری ربوبیت، تمہارا مذہب، تمہارا نبی، یہ ہے قبر کا سب سے پہلا مرحلہ. اس تصور میں تم اپنی عمر کی 50 سے 70 80 جتنی بھی تمہیں عمر ملے
اس حال میں گزار دو کہ پھر وہاں ہزاروں سال کی جو دنیا تمہیں ملنے والی ہے وہ دنیا تمہاری بھاری رہے اس لمیٹڈ دنیا پر۔ آج کی گفتگو کا بس یہی ہے کہ منافق اور مومن کے حوالے سے جو آیت نمبر 167 میں اللہ پاک نے فرمایا، آپ کو ہم کو ایک بڑا درس اور عبرت کی وہ بات حاصل ہوئی، وہ یہی ہے کہ آپ ظاہر اور باطن دونوں سے پرفیکٹ رہیں۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ تنہا گزارتے ہیں تو آپ کو کچھ نہیں معلوم ہوتا۔ ہم لوگ مذہب اسلام کے پرچارک ہیں، ہم لوگوں کے پاس جب مسائل آتے ہیں نا، کچھ ماں باپ اس قدر روتے ہیں آ کر کے، کیا کروں حضرت سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بچیاں ہیں، بچے ہیں، اب کسی حال میں تو ان کو مار نہیں سکتے، کاٹ نہیں سکتے، اور بقول آپ کے بد دعا بھی نہیں دے سکتے، تو کیا کرنا، رات رات بھر موبائل میں وہ بیزی رہتی ہیں۔ اب ظاہر ہے جب میں یہاں موجود ہوں، باپ موجود ہے، تو وہ آخر کن سے اتنی دیر رات تک باتیں کرتی ہیں؟ پہلے تو میں خود ان کے ساتھ رونے لگتا ہوں، کیا کروں، کیا جواب دوں؟ پھر ایک بات جو نبی کی طرف رجوع کرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے کہ آپ ماں ہو، تنہائی میں اللہ سے جو بھی اپنے اولاد کے لیے مانگو گی، اللہ تعالیٰ آپ کی پکار کو ضرور قبول کرے گا۔ ایک چیز مانگو، اے اللہ میری اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ آپ کی دعا کی قبولیت رسول پاک دے رہے ہیں، قبولیت کی گارنٹی رسول پاک دے رہے ہیں۔ میری بہنوں، میری ماں، میری بچیوں، اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ، اپنوں کا دل نہ دکھاؤ۔ تم کیا سوچتی ہو ماں باپ سے، بھائی بہن سے، شوہر سے چھپ کر کے اس طرح کی جو حرکت کر رہی ہو؟ کیا وہ علیم بذات الصدور جو رات کو دل میں بدلتا ہے، دن کو رات میں بدلتا ہے، وہ تاریکیوں کو اجالے میں بدلتا ہے، وہ اجالے کو تاریکیوں میں بدلتا ہے، وہ بدلنے والا تمہاری ان حرکتوں سے واقف نہیں ہے؟ تم سے تمہارا ماں باپ حساب نہیں لے گا، وہی حساب لینے والا ہے۔ ماں باپ تو بہت ساری ایسی چیزیں جو نہیں جانتے، تمہارے اوپر بلیو کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، تم ان کی شان ہو، آن ہو، بان ہو۔ میں اپنی بیٹیوں سے ہمیشہ یہی کہتا ہوں، اپنے گھر کی تمام تر سے یہی کہتا ہوں کہ عزت جانے کے لیے لمحے ہیں، بنانے کے لیے صدیاں ہیں۔ عزت بنانے میں صدیاں لگ جاتی ہے، لیکن جب چلی جاتی ہیں تو پھر لوٹ کر نہیں آتی ہے۔ میری بہنوں بھاؤ، تمہارے پاس بس ایک بہت بڑی قیمتی چیز ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ یہ چلی جائے گی تو کبھی لوٹ کر نہیں آئے گی۔ حق نہ مارو، حق تلف نہ کرو۔ جن کے جب تم کنواری ہو تو تمہارے اوپر ماں باپ کے حقوق ہے، چلی جائے گی تو وہ ماں باپ کیسے رہیں گے؟ بیویوں، شوہروں کے حقوق ہے، کبھی امانت میں خیانت نہ کرنا۔ اللہ رب العزت سب دیکھ رہا ہے، اس لیے ان باتوں کا لحاظ کرو کہ تم پر جو حقوق عائد ہیں، خصوصاً بندوں کے حوالے سے، ان حقوق کی پاسداری میں کوئی سکت باقی نہ رکھو، کوئی کسر باقی نہ رکھو۔ یاد کر لینا، کبھی بھی جنگ کے میدان میں عورتوں نے اپنی حفاظت کی ہے، جبکہ اس وقت رخصت کا کانسیپٹ ہے۔ کیا دو گی جواب زینب کو؟ کیا دو گی جواب شہربانوں کو؟ کیا دو گی جواب حسنین کریمین کے گھرانے والیوں کو، امام عالی مقام کی ان تمام خواتین کو جو کربلا میں لاشوں کے انبار میں بھی پردے کی عزت کی حفاظت کی ہیں؟ کیا جواب دو گی؟ نہیں دے سکتے آپ جواب۔ اس لیے کبھی بھی جو تمہارے اوپر حقوق عائد ہیں، ان حقوق کی پامالی نہ کرنا، پاسداری کرنا، اور آہ لینے سے بچنا۔ دعا لو، دعا لو، اور دعا اس وقت آپ کو ملے گی جب آپ کا کردار اچھا ہو،
آپ کے کریکٹر اچھے ہوں، آپ کے اخلاق اچھے ہوں، آپ کے اعمال اچھے ہوں، آپ اچھے ہوں، ظاہری طور پر آپ اچھی رہو اور باطن طور پر اچھی نہیں تو یہ کوئی فائدہ نہیں۔ باطن طور پر آپ اچھی رہو، اگر ظاہری طور پر غیروں نے تم پر انگلیاں بھی اٹھائی ہے تو عائشہ تمہارا سپورٹ کریں گی، عائشہ پر اتری ہوئی 18 آیتیں تمہاری سپورٹ کریں گی۔ دنیا والوں نے تنقید کا نشانہ بنایا، قرآن نے کہا نہیں اے حبیب آپ کی بیوی عائشہ پاک ہیں، پاک ہیں، پاک ہیں۔ اس لیے اندر سے باطن سے بالکل پرفیکٹ رہو۔ دنیا کے حوالے سے اگر تمہیں کچھ تنقید کا نشانہ بھی ملے تو اسے کوئی حرج نہ سمجھو اگر تم اندر سے اچھی ہو۔ بہرحال اندر باطن ظاہر ہر طرح سے خدا کرے آپ ہم سب ہمیشہ پاک رہیں، صاف رہیں۔ مولا آپ کے آنے والی تمام دشواریوں کو، آفتوں کو، مشکلات کو ہمیشہ کے لیے دور فرما دے، پرفیکٹ لائف اور خوبصورت زندگی نصیب فرمائے، ہر ایک کے حقوق کی پاسداری کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا اللہ مشکل کشا کے صدق و طفیل میں ہم سب کے گھر بار آل اولاد کی، بچے بچیوں اور بیویوں کی تمام تر مشکلوں کو دور فرما۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھ، مولا اچھا رکھ، یا اللہ خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔